السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا اپنا میزبان سید حسن رضا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پیر حق خطیب کا عورتوں کے منہ سے کیل نکالنا اور زنجیریں نکالنا، چینیں نکالنا اور آنکھوں سے موتی نکالنا، یہ سب کا سب ڈرامہ منظر عام پہ آ چکا ہے۔ ناظرین، ARY نیوز کے ایک نمائندے جناب محترم سید اقرار شاہ صاحب نے پیر حق خطیب کے تمام فراڈز کو، ان تمام دعووں کو جھوٹا ثابت کر چکا ہے۔ ناظرین، آپ نے یقیناً سوشل میڈیا پہ سید اقرار صاحب کی کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جس میں پیر حق خطیب کی ان گھنونی حرکتوں کو، ان تمام دعووں کو جو پیر حق خطیب صاحب نے کیے تھے، ان تمام دعووں کو سید اقرار شاہ صاحب جھوٹا ثابت کر چکے ہیں۔ ناظرین، یقیناً آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ جس میں سید اقرار الحسن صاحب نے پیر حق خطیب کے نام 11 ارب روپے کی پراپرٹیز کے بارے میں بتایا۔ ناظرین، رہی بات منہ سے چین نکالنے کی، تو وہ عورت جو پیر حق خطیب صاحب کے کہنے پر اپنے منہ سے چین نکالتی تھی، اپنے منہ سے زنجیریں نکالتی تھی، اپنی آنکھوں سے موتی نکالتی تھی، اس عورت نے خود یہ اعتراف کیا کہ پیر حق خطیب مجھے مس یوز کرتا رہا اور یہ سارا فراڈ تھا۔ ناظرین، پیر حق خطیب، جس کا نام تو حق خطیب ہے، لیکن حقیقت میں یہی حق کے نام پہ سب سے بڑا دبا بنا ہے۔ ناظرین، رہی بات منہ سے چین نکالنے کی، آنکھوں سے موتی نکالنے کی، منہ سے کیل نکالنے کی، تو وہ عورت جو پیر حق خطیب صاحب کے کہنے پر اپنے منہ سے چین نکالتی تھی، اپنے منہ سے موتی نکالتی تھی، آنکھوں سے موتی نکالتی تھی، آنکھوں سے چینیں برآمد کرتی تھی، اس عورت نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ سب کا سب فراڈ تھا، پیر حق خطیب صاحب جھوٹے تھے، اور پیر حق خطیب صاحب 9 سالوں سے مجھے مس یوز کرتے رہے۔ اس نے بتایا کہ میں پچھلے 9 سالوں سے پیر حق صاحب کے آستانے پہ جاتی رہی ہوں اور پیر حق خطیب صاحب کے کہنے پر یہ ساری طریقے، یہ سارے فراڈ، یہ سارے ڈرامے مچاتی رہی ہوں۔ ناظرین، اس عورت نے یہ بھی بتایا کہ جب پیر حق خطیب صاحب کے پاس کوئی پاکستان کی بڑی ہستی یا بیرون ملک سے کوئی بڑا آدمی ان سے ملنے کے لیے آتا تو بالخصوص اس عورت کو اس وقت پیر حق خطیب صاحب بلاتے تاکہ وہ ان کے سامنے یہ ڈرامہ کرے، یہ ٹرک کرے، اس سے پیر حق خطیب صاحب ثابت ہوں کہ اوریجنل پیر ہیں۔ ناظرین، اور بھی کئی ایک سوال سید اقرار الحسن صاحب نے اس عورت سے کیے، جواب خود سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کتنا عرصہ جاتی رہی ہیں حق خطیب کے آستانے کے اوپر؟ 9 سال سے۔ تو آپ کو کیا لگا کہ وہ کوئی پیر کامل ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے؟ جب میں پہلے دن گئی تھی، انہوں نے فائل کو دیکھے بغیر کہا نہیں ہے تمہیں کینسر، تم پہ کالا جادو ہے، تو میں زور سے ہنسی۔ آپ نے ان کے سامنے اپنی کینسر کی رپورٹس رکھی تھی؟ کینسر اور پھر 9 سال تک آپ جاتی رہی؟ جاتی رہی۔ آج اس وقت کینسر آپ کا کس سٹیج پہ ہے؟ جب میں گئی تھی بلڈ کینسر تھا، آج برہن کیمریج بھی ہو گیا ہے اور تیسری کیمو بھی ہو گئی۔ یعنی کینسر مزید خراب ہو گیا، خراب ہو گیا، ٹھیک نہیں ہوا؟ یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے۔ ٹھیک ہے، یعنی ابھی صرف یہ کہ آپ کا جو کینسر تھا وہ صحیح ہونے کی بجائے 9 سال ان کے پاس جانے کے باوجود اب وہ برین کی طرف بھی چلا گیا اور زیادہ خطرناک ہو گیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب جاتی تھیں وہاں پہ، ایک تو ظاہر آپ خود تشریف لے جاتی تھیں، دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کو کچھ موقعوں پہ بلاتے بھی تھے یہ خاص طور پہ، وہ کیا موقع ہوتے تھے؟ وہ خاص ہستی جو آتی، عامر لیاقت صاحب آئے، عامر لیاقت صاحب آئے تو آپ کو بلا؟ اچھا، وہ ویڈیو موجود بھی ہے جس میں عامر لیاقت صاحب سٹیج پہ تھے، یہ بھی تھے، اور پھر آپ کو لایا گیا تھا میری سسٹر، اور یہ دیکھ رہے تھے کہ عامر صاحب دیکھیں، وہ آپ تھیں اس ویڈیو میں؟ اچھا، جو پرویز اشرف ہے نا، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، یہ صاحب تھے۔ یہ بھی جب آئے پھر بھی آپ کو بلایا گیا؟ تھا، یعنی سب کو دکھانے کے لیے آپ کو بلایا جاتا تھا؟ اور یہ جب ویڈیو بنائی جو بڑی وائرل بھی ہوئی اور وہ ساری، ہاں جی، یہ گملے کی چین میں نکالی تھی نا، ہاں جی گملے کی چین تھی تو پھر ہاں۔ اچھا، ایسا ہوا تھا، کیمرے شیمرے آن ہوتے تھے ہر وقت ان کے 24 گھنٹے۔ 2 جملوں میں اگر میں آپ سے ہاتھ باندھ کے درخواست کروں کہ دنیا کو بتائیں کہ کیا حق خطیب کوئی پیر ہے، کوئی ولی ہے، کوئی کلندر ہے؟ آپ 9 سال رہیں، آپ نے دیکھا، آپ نے بیماری کا دم کروایا، آپ کے منہ سے یہ لوگوں کے سامنے کیلیں نکالتے رہے، آپ کا اپنا نتیجہ کیا ہے؟ آج ذرا شاید کوئی بچی، کوئی خاتون اور بچ جائے وہاں جانے سے،
میں تو یہی درخواست کروں گی کہ اگر کسی نے پھر واپس میری طرح آنا ہے، فوزیہ بننا ہے، تو اس در کا رخ نہ کرے۔ میں تو بڑے اعتماد کے ساتھ گئی تھی، میرا انسانوں پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے۔ میں نے تو یہی سوچا تھا نا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، میں اپنی فیملی کو پن آؤٹ کروں گی، لیکن اس بندے نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا۔ ایک ایسا شخص اگر پاکستان کے لوگوں کے نزدیک، اگر مسلمانان پاکستان کے نزدیک اللہ کا ولی اور اللہ کا پیر ہے، تو پھر خدا ہی حافظ ہے ہمارے عقیدے کا، ہمارے دین کا، ہمارے اسلاف کی حرمت کا۔ اور سب سے تکلیف دہ بات یہ کہ یہ بدبخت ختم نبوت کا نام استعمال کرتے ہوئے دنیا کے سامنے ایک غلط چہرہ پیش کر رہا ہے دین اسلام کا اور ہمارے عقائد کا۔ اور اسی لیے ہم نے 23 مارچ کو حق خطیب کے اڈے کلر سیدہ پر جانے کا اعلان کیا ہے۔ اب آپ سب کی باری ہے کہ آپ اس فتنہ حق خطیب کے خاتمے کے لیے کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ سب کو میری طرف سے دعوت ہے کہ آپ 23 مارچ کو بروز ہفتہ شام 7 بجے ہمارے ساتھ کلر سیدہ پر اکٹھے ہوں۔ ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دیں کہ یہ شخص نہ ہمارے دین کا نمائندہ ہے، نہ ہمارے عقیدہ ختم نبوت کا نمائندہ ہے، نہ یہ اولیاء کرام کا نمائندہ ہے، نہ یہ اسلاف کا نمائندہ ہے، نہ درگاہوں اور خانقاہوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم اس بدبخت کی یہ ساری کارستانیاں بند کروا کر وہاں سے واپس لوٹیں انشاءاللہ العزیز۔